چاہیے گردین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گردین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں یہ لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم علم سیکھیں رب کعبہ ایسی توفیق عطا فرمائے کہ وہ علم ہمارے لیے نافع ہو، وہ علم ہمیں نفع پہنچانے والا ہو، وہ علم ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، وہ علم جس سے مخلوق کو بھی فائدہ ملے اور اپنے آپ کو بھی ہم فائدہ پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے۔ تین طرح کے اشخاص وہ ہیں جو بروز محشر آئیں گے، اللہ اپنے عرش کا سایہ انہیں عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص، ارشاد فرمایا، جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص ہے جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ یہ تین خوش نصیب وہ ہیں کہ جب قیامت کے دن آئے گا اللہ انہیں اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور بھی روایات کے اندر وہ اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ اس روایت کے مطابق آج سے یہ نیت کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی امتی کی کسی پریشانی کو دور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اور آپ کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے، علم کی باتیں، تو ہمارے سلسلے کا نام ہے علم و عمل کے حوالے سے، علم اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کا۔ یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا یہ انداز اور یہ طریقہ اور یہ وتیرہ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان آج کے پروگرام میں مفتی سجاد صاحب تشریف فرمائے، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور مفتی جمیل صاحب بھی ہیں، آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ آپ دونوں کا اقبال بلند فرمائے اور ہمیں آپ سے سیکھنے والا بنائے۔ سجاد صاحب، پہلی بات میں یہاں سے ہی شروع کروں گا کہ علم کی جب باتیں ہوتی ہیں، علم سیکھنے کی بات ہوتی ہے، بعض اوقات اگر نیت وہ کچھ اور ہو جائے، علم سے جاہو جلال، علم سے مرتبہ، علم سے دیگر یہ چیزوں کا حصول یہ شامل ہو جائے، تو پھر یہ علم نافع رہے گا یا یہ کچھ اور ہو جائے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کے نفع مند ہونے کے لیے پہلی چیز نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر نیت درست نہیں ہے، نیت میں فطور ہے، اگر علم دین سے مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ دنیا کا مال حاصل کرنا ہے، جاہلوں سے جھگڑا کرنا ہے، لوگوں میں فخر کرنا ہے کہ جی میں عالم ہوں، تو یہ پسندیدہ علم نہیں ہے، محمود نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر یہ چار باتیں ہوں، جس علم حاصل کرنے والے کے اندر یہ چار باتیں ہوں، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ۔ پہلی بات یہ کہ وہ علم اس لیے حاصل کرے کہ وہ علماء پر فخر کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ وہ جہلوں سے اپنے علم کے ذریعے جھگڑا کرے گا، اور تیسری بات یہ کہ وہ اپنے علم کے ذریعے منصب چاہتا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ علم
مال حاصل کرنے کے لیے حاصل کرے۔ اب دیکھیں کہ علم حاصل کر رہا ہے لیکن مقصود یہ ہے کہ علماء میں میرا نام ہو جائے، یعنی مقصد علم حاصل کرنے والا یہ بنا لے کہ میں خوب پڑھوں، خوب مطالعہ کروں اور میرا نام بلند ہو جائے کہ جناب یہ بھی بہت بڑا عالم ہے، تو یہ مقصد محمود نہیں، پسندیدہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ علم کے آداب کے تعلق سے ایک مشہور کتاب ہے تعلیم المتعلم، ٹھیک ہے، جس کا اردو میں بھی ترجمہ مفتی علی اصغر صاحب نے کیا ہے، راہ علم کے نام سے مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب پرنٹ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس میں ہے کہ جو علم اعزاز و دنیاوی اعزاز و اکرام کے لیے، صحیح، عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے، اور اس لیے حاصل کرتا ہے کہ بادشاہ اس کے لیے کرسی چھوڑ دے، بادشاہ اس کے لیے کھڑا ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ جو نیت ہے یہ نیت مذموم یعنی ناپسندیدہ مذمت والی نیت ہے، تو اس لیے علم حاصل نہیں کرے، بلکہ علم حاصل کرنے میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم رضائے الہی کے حصول کے علاوہ کسی مقصد کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے جب علم دین حاصل کیا ہے تو ان کی نیت یہی ہوتی تھی کہ میں اس سے اللہ کی رضا حاصل کر لوں۔ ماشاءاللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، آپ طالب علم تھے، تو جس بادشاہ نے وہ مدرسہ بنایا تھا تو ایک دن وہ امتحان لینے کے لیے مدرسے میں گیا، ایسے ہی کہ دیکھے تو صحیح کہ طلباء کیا کر رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے علم دین حاصل کرنے کا۔ تو اس نے امتحاناً ایک طالب علم سے پوچھا کہ آپ علم دین کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں علم دین اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میرا باپ قاضی تھا اور میں بھی علم دین حاصل کر کے وہی قاضی کا منصب حاصل کر لوں۔ صحیح۔ اس سے بادشاہ پریشان ہوا کہ یہ تو علم دین دنیاوی جاہ و منصب یعنی دنیاوی عہدہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو اس نے بادشاہ نے دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، تو سب نے اپنی اسی طرح کی اغراض بتائی کہ ہمیں یہ منصب حاصل ہو جائے، ہمیں وہ عہدہ حاصل ہو جائے۔ اس پہ بادشاہ کو بڑا طیش آیا اور بادشاہ نے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس مدرسے کو ختم کر دوں گا، کیونکہ اس میں جس مقصد کے لیے میں نے یہ مدرسہ بنایا ہے کہ علم دین کی ترویج و اشاعت ہو، لیکن اس میں تعلیم حاصل کرنے والوں کا تو کوئی ایسا مقصد ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو بادشاہ چلتے چلتے جب ایک جگہ سے گزرا تو ایک کونے میں ایک خستہ حال طالب علم کتاب کے مطالعے میں مشغول تھا، تو اس نے کہا کہ چلو اس سے بھی پوچھ لیا جائے کہ یہ کیوں علم دین حاصل کر رہا ہے۔ تو اس کو بلایا گیا اور اس سے کہا کہ آپ کس لیے علم دین حاصل کر رہے ہو؟ تو اس طالب علم نے جواب دیا کہ میں نے عقل اور نقل یعنی کہ عقل سے بھی یہ بات حاصل کی ہے اور شریعت کے دلائل سے بھی یہ جانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو اس کائنات کو بنانے والا ہے اس کی معرفت حاصل کرنا اور یہ جاننا کہ کیا چیز اس کی پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند فرماتا ہے اور کیا چیز ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک، تو اس کا جاننا ضروری ہے۔ تو میں علم دین اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میں یہ جان سکوں کہ کس چیز کا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کرنے کا اور کس چیز سے مجھے بچنے کا حکم دیا، میں اس کو جاننے کے لیے علم دین حاصل کر رہا ہوں۔ جب بادشاہ نے یہ جواب سنا تو پھر اس کی نیت تبدیل ہو گئی، اس نے ذہن میں سوچا کہ اگر اتنی دوسری نیت والے ہیں کہ جن کی نیت بظاہر درست نہیں ہے اور جو مقصد ہے علم دین کا وہ ان کے حصول کا مقصد نہیں ہے، لیکن اس مدرسے میں وہ بھی طالب علم ہے کہ جس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و نواہی
یعنی اللہ نے جس کا حکم دیا اور جس چیز سے منع کیا اس کو قرآن و حدیث پڑھ کر جاننا اور اس کا علم حاصل کرنا، یہ طالب علم اس لیے علم حاصل کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اس مدرسہ ختم کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کو لے لیا، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اسی طرح کے اور بھی طالب علم ہیں کیا کہ بات جو ہے، اللہ کی واہ۔ رضا کے حصول کے لیے علم دین حاصل کریں۔ اب اندازہ کیجئے وہ طالب علم کون تھے؟ میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ جس طالب علم نے ایسی نیت کا اظہار کیا کہ بادشاہ نے اپنی نیت بدل دی، کہ وہ بادشاہ نے جو ایک نیت کر لی کہ، اور اس وقت بادشاہ بھی ایسے تھے کہ یعنی علم آ کر دوست۔ یہ علم دوست اور علم سے محبت کرنے والے، اور ایسے بھی بادشاہوں کی کہانیاں اور واقعات کہ وہ واقعی چل کر علماء کے پاس آتے، علماء کی خدمتوں میں وہ خود بھی رہتے، اپنے بچوں کو بھی ان کی صحبت اختیار کرنے والا وہ بناتے تھے۔ یہ بظاہر ان کے پاس مال ہے، سب کچھ ہے، پوری بادشاہت ہے، عہدہ بھی ہے، سب کچھ، لیکن پھر بھی وہ علم دوست تھے۔ تو وہ بادشاہ نے کس طالب علم سے ملاقات کی ہے؟ یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان تھے اللہ، سبحان کہ اللہ، جن کے اس جواب سے واہ، نہ صرف وہ مدرسہ بچ گیا اللہ، بلکہ اس مدرسے کا علمی فیض ہاں، بعد میں پھیلا۔ اور پھر خود امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں کہ جن کو گزرے ہوئے تو کئی سو سال گزر چکے، ہائے ہائے ہائے، لیکن ان کی تحریر تعلیمات، اور ان کے کلمات اور ان کا جو انداز ہے، اگر پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میں خود اپنے آپ سے مخاطب ہوں، اور جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں گویا کہ وہ میری کیفیت ہے۔ جیسا ماشاءاللہ آپ نے امام غزالی علیہ رحمہ کا تذکرہ چھیڑا ہی ہے، امیر اہل سنت کتنی بار آپ یہ اظہار فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیضان ہے مجھے۔ تو جب آپ مختلف بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لازماً آپ ذکر کرتے ہیں، اور بلکہ ان کی کتابوں کا، ان کی تحریریں پڑھنے کی کتنی آپ تلقین فرماتے ہیں۔ تو ان کی تعلیم اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر آج بھی دیکھیں کہ یہ نیت کا کتنا فیضان ہے کہ کئیوں کی نیتوں کے قبلے درست کر دیا الحمدللہ، یہی علم نافع ہے، ماشاءاللہ، واہ، یہی علم نافع ہے سبحان اللہ، کہ جو خود بندے کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے ہوں، اور آنے والی نسلوں تک وہ فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ ہوں، آپ یہ فرما رہے تھے نا کہ بادشاہ علماء کے پاس چل کر جی آتے جی تھے، بالکل، تو بات یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے صرف حروف نہیں پڑھے، حرف نہیں ہائے پڑھے، ہائے ہائے، حرفوں کے عالم نہیں تھے، بلکہ انہوں نے پڑھ کر اس کے نور کو حاصل کیا، واہ، اور ان بادشاہوں نے علم دین کے نور کی برکات کا آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ کیا بات ہے، جب بندہ علم دین کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میرا قلب منور ہو جائے، تو وہ صرف قلب منور نہیں ہوتا، وہ ظاہر و باطن سب منور ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر جب سب منور ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کو نظر آتا ہے، اس کی برکتیں نظر آتی ہیں، پھر بادشاہ خود ان کے دروازوں پر چل کر جاتے ہیں۔ وہ جو دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہا ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، واہ، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، میر اہل سنت نے فیضان سنت میں بھی نقل کیا ہے کہ ایک عالم دین کے پاس ایک شہزادہ اس کے دروازے پر ملنے کے لیے آیا، تو عالم دین مصروف ہوں گے تو انہوں نے باہر نکلنے میں تھوڑی تاخیر کی، تو جو شہزادہ تھا ان کے جو خادمین تھے تو انہوں نے باہر سے آوازیں لگانا شروع کر دیں کہ دیکھیے کہ اتنے بڑے رتبے والا بادشاہ آپ کے دروازے پر ہے اور آپ ہیں کہ آپ باہر ہی نہیں نکل رہے۔ تو وہ اندر سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا لائے اور دکھاتے ہوئے فرمایا کہ جب تک یہ میرے پاس موجود ہے مجھے کسی بادشاہ کی حاجت ہی نہیں ہے، اللہ، جاؤ میں تم سے ملتا ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے علم کا نور کہ جو علم تقوی بھی سکھاتا ہے، پرہیزگاری بھی سکھاتا ہے، مال سے بے نیازی بھی سکھاتا ہے، واہ، اور صرف اللہ کی رضا کا طالب بناتا ہے۔ جب اللہ کی رضا کا طالب بن جاتا ہے بندہ اور اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو پھر ساری چیزیں اس کی خادم اور غلام بن جاتی ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ گفتگو اس فورم پر اس لیے بھی کی جا رہی ہے، ہم میں سے کئی ایسے ہیں
جن کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، جن کے بچے عالم دین بن رہے ہیں، جن کے بچے یہ علم کی منازل آگے طے کر رہے ہیں، تو جہاں اپنی نیت کا درست ہونا، وہاں ان کی بھی ایسی تربیت کرنا، ایسی ان کے ساتھ ایسی باتیں کرنا، سمجھانا، یہ ایک اہم ٹاپک ہے اور ضروری یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ علم ضرور حاصل کیا جائے، لیکن علم کا نور جب ہی حاصل ہوتا ہے جب آدمی عمل کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے اور عمل کرتا رہتا ہے۔ ایک روایت جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر علم والے کے پاس بھی نہ بیٹھو، ہر عالم یا ایسا علم والا اس کے پاس نہ بیٹھو۔ جیسا 5 چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں اس روایت میں کہ پڑھ کر ایسا لگتا ہے یعنی گویا کہ علم کی گویا روح اور نور ہی پورا اس میں واضح طور پہ کھول کر بیان کر دیا۔ فرمایا کہ بلکہ اس کے پاس بیٹھو تو جو تمہیں 5 چیزوں سے نکال کر 5 چیزوں کی طرف بلائے، 5 سے نکالے 5 کی طرف بلائے۔ اور ان میں پہلی بات ارشاد فرمائی جو تمہیں شک سے نکال کر یقین کی کیفیت میں لے کر آ جائے، شک سے نکالے یقین میں لائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی نام و نمود سے نکال کر اخلاص کی طرف لا کر اللہ اس کی صحبت اختیار کرو۔ تیسری فرمائی دنیا سے آخرت کی طرف وہ راغب کرے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی تکبر سے تواضع، انکساری، عاجزی کی طرف وہ تمہیں لے کر آئے۔ اور 5ویں بات ارشاد فرمائی عداوت سے نکال کر خیر خائی کی طرف تمہیں لے کر آئے۔ یعنی کیسی باتیں ہیں۔ میں یہ روایت جب بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ علماء حق، علماء اہل سنت، اللہ ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے، یہ تو ان کا فیضان ہے۔ بالخصوص میں بات کروں کہ بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی کوئی بھی ایسی مجلس ہو، چاہے وہ آپ سب کے سامنے ہوں یا آپ کی وہ خلوتیں ہوں، جلوت کے معاملات ہوں یا خلوت کے معاملات ہوں، آپ کی زبان پر یہی چیزیں جاری ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کو علم کے ساتھ ساتھ عمل، اور عمل بھی ایسا کہ جس میں تکبر نکالنے والی صفات پیدا ہو، آدمی کے اندر عاجزی آئے، انکساری آئے، تواضع آئے، خیر خائی کا جذبہ وہ بڑھ جائے، تو یہ علم بہت ہے کہ جو انسان کے لیے واقعی نور کا علم ہے۔ میں چاہوں گا جمیل صاحب میں آپ سے بھی کچھ اسی بات پر، اور اسی بات کو ہم کچھ کنٹینیو کرتے ہیں، مزید پھر کچھ ناظرین کے سوالات بھی ہم نے لینے ہیں۔ علم کے ساتھ یہ تقوی اور پرہیزگاری، اس کا آپس میں کتنا تعلق اور کتنا اٹیچمنٹ ہونا چاہیے اور کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی علماء کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ماشاءاللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سے اس کے بندوں میں جو علم والے ہیں وہ خشیت رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو علم کا ایک فیض، ایک برکت یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی ذات کی، اس کی صفات کی معرفت حاصل کرتا رہتا ہے، اور جوں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جتنی زیادہ حاصل ہوگی اس میں خشیت، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ اتنا ہی زیادہ نمایاں طور پہ نظر آتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ واخشاکم بہ، اللہ، فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف، اس کی معرفت رکھتا ہوں، اس کے بارے میں علم رکھتا ہوں، اور فرمایا واخشاکم بہ، اور میں تم سب سے زیادہ یعنی خشیت کے حوالے سے کہ تم سب کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو ہے نا، یہ ایک جیسے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اس آیت کریمہ کی جو لفظ ہے نا لیعبدون، اس کی تفسیر میں فرمایا جاتا ہے لیعرفون، کہ میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور عبادت کا یہاں پہ معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا حصول حاصل ہوگا تو کما حق ہو اس کی عبادت کر سکیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ آدمی کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں، کن امور سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ان امور کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہم نے جو واقعہ سنا کہ آپ نے علم دین حاصل کرنے کی جو نیت واضح کی کہ میں اس لیے جو میں نے علم دین جو حاصل کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے ذریعے اس کے اوامر یعنی جن کاموں کا اس نے حکم دیا ہے ان کو کس طریقے سے کرنا ہے اس کا علم مجھے حاصل ہوگا، اور نواہی یعنی جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے کیسے بچنا ہے اس کا علم مجھے حاصل ہوگا۔ تو علم کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت بندے کو نصیب ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، اپنی رضا کا وعدہ فرما رہا ہے۔ سورہ بینہ کے جو آخری الفاظ ہیں کتنے پیارے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، کیا بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے والے انعامات، اللہ کی طرف سے ملنے والے اکرامات پر یہ بھی راضی ہیں، اور یہ ساری نعمتیں ان کے لیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشیت رکھتا ہے۔ تو علم کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی میں خشیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ خشیت ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندے کو لے جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں گناہ ایسی چیز ہیں کہ جو آدمی کو علم سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو بھولنے کی بیماری بھی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، تو بالخصوص جو علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس علم دین حاصل کرنے والے شخص کے علم میں جو زنگ لگ رہا ہے یا اس کا وہ علم ضائع ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی بزرگوں کے واضح فرامین ہیں کہ گناہ کی وجہ سے آدمی علم دین سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور ایک شعر ہے جس کے اندر ایک جملہ یہ آتا ہے، العلم نور لا یعطی لعاصی، کہ علم ایک نور ہے جو گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بالخصوص ان کو کے لیے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے باوجود عمل کی طرف نہیں آتے، قرآن و احادیث میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے نہیں بچتے اور گناہ میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ گویا کہ اپنا سرمایہ علم ضائع کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے سے آدمی وہ علم بھی بھول جاتا ہے جو اسے پہلے حاصل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ایک طالب علم دین ہو یا ایک استاد ہو، معلم ہو، یا اوورآل ہمارے جتنے بھی عوام مسلمان بھائی بہن ہیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ گناہ کی نحوست ایسی ہے کہ علم کی برکت اور اس کے نور کو زائل کر دیتی ہے، اور یہ تقوی، پرہیزگاری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے علم سیکھنا پڑے گا، علم دین سیکھنا پڑے گا، پھر علم دین سے جو تقوی پرہیزگاری حاصل ہوگی تو انشاءاللہ اس سے گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، اور جو علم کی برکات ہیں انشاءاللہ برقرار رہیں گی۔ اور روایت میں بھی کہا گیا نا، علم کے دو حصے بیان کیے گئے، ایک علم وہ کہ جو زبان پر رہتا ہے، اور ایک وہ کہ جس کا نور دل میں اثر کر جاتا ہے، اور اس کا جس کا نور دل میں سجاد صاحب اثر کرتا ہے، اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس کا علم صرف زبان پر نہیں رہا۔ اور ویسے بھی جو تبلیغ کے اصول ہیں، کسی کو واعظ کرنا، کسی کو نصیحت کرنا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک چیز بڑی پیاری یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جب آدمی اس علم کی بات پر خود عمل نہیں کر رہا تو کہا دوسرے کو کیسے اثر کرے گی؟ پھر فرمایا اس کی زبان سے قریب اس کا دل ہے، یہ بول رہا ہے، اس کی آواز اگلے تک بعد میں پہنچے گی، پہلے دل تک جانی چاہیے اس کی۔ کہا اگر یہ دل کے راستے سے نہیں جائے گی تو جس کی آواز خود اس کے دل میں نہیں گئی تو دوسرے کے دل میں کیا جائے گی؟ علم والا جب اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو مدنی کے ناظرین اس کا پھر فیضان یہ جاری ہوتا ہے کہ وہ اگلوں کو بھی، کئیوں کے اندر، دلوں کے اندر ایسا نور داخل کر دیتا ہے، وہ بھی خوف اور خشیت والے بن جاتے ہیں۔ سجاد صاحب آپ نے بات ایک کی، اور میں چاہوں گا تھوڑا سا اس حوالے سے بھی
اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ نیت ہر علم سیکھنے والے کی اچھی ہونی چاہیے، علم کے لیے دینی نیت ہونی چاہیے، ثواب کی نیت، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ لیکن کیا ہر آدمی کو دوسری کی نیتوں کے بغیر ہی ان پر کوئی احکام لگا دینا، کسی دوسرے کو کہنا کہ اس کو منصب چاہیے یا اس کو پیسہ چاہیے یا اس کو یہ چاہیے، یہ دل نیت تو ارادہ قلب ہے، دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیا دوسرے کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ کسی اور پر اس طرح کی باتیں وہ فٹ کر دیں؟ شرعاً یہ جائز نہیں ہے اور یہ بالکل واضح بدگمانی ہے۔ نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیسے جانا کہ اس کے دل کا ارادہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی نیت کے اوپر حملہ کرنے والی بات ہے۔ اس کو خود اس کا علم سیکھنا چاہیے۔ اس کو خود اس کا علم سیکھنا چاہیے، اور یہ جو دینی علم ہے جی جی یہ بہت بندے کو محتاط کر دیتا ہے، بالکل، ماشاء اللہ۔ اور اس کے اندر احتیاط آ جاتی ہے۔ اگر وہ اس کو صحیح طور پر پڑھے، سمجھے اور عمل کی نیت کرے تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہی یہی ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی یا کسی کی غیبت، دیکھیں علم کا جو ثمر ہے نا وہ تقوی ہے، واہ، یہ علم کا جو پھل ہے وہ تقوی ہے۔ اصل ماشاءاللہ، جی، جب تقوی آ جائے گا تو وہ نہ کسی کی نیت پر حملہ کرے گا واہ، اور نہ کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرے گا، نہ کسی کے عمل کا مذاق اڑائے گا، نہ کسی کی آواز کا، نہ انداز کا۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ انداز کا مذاق اڑانے میں بھی غیبت، عمل کا مذاق اڑانے میں بھی غیبت، پیٹھ پیچھے اس کے عیب بیان کرنا یہ بھی غیبت۔ یہ علم والوں کی شان نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ غیبت حرام ہے، میں نے اس کے بعد سے کسی کی غیبت نہیں کی۔ بروز قیامت اللہ میرے دامن میں غیبت کی وجہ سے کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ ہے علم کہ ایک لفظ بھی پڑھا تو اس کا نور دل میں بٹھا لیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب علم آتا ہے تو وہ عمل کو پکارتا ہے، اگر عمل آ جاتا ہے تو علم ٹھہر جاتا ہے، اگر عمل نہیں آتا تو پھر علم ٹھہرتا نہیں ہے۔ اس لیے تو امام اعظم، دیکھیے امام اعظم صرف علم کے اعتبار سے امام اعظم نہیں تھے، تقوی کے اعتبار سے بھی امام اعظم تھے۔ آپ کو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ کوفہ میں ایک بکری چوری ہو گئی ہے، تو آپ نے جو اس کا علم رکھنے والے تھے ان سے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا 7 سال ہوتی ہے۔ تو آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، اس وجہ سے کہ کہیں اس چوری شدہ بکری کا گوشت نہ آ جائے۔ کبھی یعنی بازار مارکیٹ سے اس طرح نہیں، مارکیٹ کا اس طرح سے آپ نے نہیں لیا۔ تو اب اندازہ کریں کہ یہ ہے حقیقی علم، کہ جب بندے کے دل میں آتا ہے تو وہ نور الہی سے دل اس طرح بھر جاتا ہے کہ پھر ہر طرح کی بری چیزیں، ہر طرح کی ناپسندیدہ چیزیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، شریعت نے ان کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، پھر وہ اس علم کے نور کی وجہ سے اس دل میں داخل نہیں ہوتی۔ اور ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے یہ بات دل میں بٹھا لی کہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور اس جگہ پر آئے گا کہ جو جگہ پاکیزہ ہوگی، جو گندگی سے پاک ہوگی۔ اور اگر کوئی اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اپنے کھانے کو اس طرح کی آلودگیوں سے بھر کر رکھے گا اور غیبتیں کرے گا، تہمتیں لگائے گا، دوسروں کی نیتوں کے بارے میں شک کرے گا، تو پھر وہ علم نافع کی توقع نہ رکھے، کیونکہ خبیث دل میں عمدہ چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے۔ آپ نے اگر اچھی چیز ڈالنی ہے تو پھر برتن بھی اچھا رکھیے، سبحان اللہ۔ اگر برتن برا ہوگا تو پھر اس میں اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہے سجاد صاحب کی بات کو ہی آگے لیتے ہوئے جی جی، کہ جیسے علم
کب برتن دل کو قرار دیا تو دل صاف ہوگا تو اس کے اندر جو آنے والا علم ہے وہ بھی صاف ہوگا۔ تو اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ یا تو ہم سن کر علم حاصل کرتے ہیں، یا کتاب کا مطالعہ کر کے پھر علم حاصل کرتے ہیں، تکرار کے ذریعے زبان سے پڑھ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یوں گویا ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان اور یوں ہی ہمارا دماغ اور قلب، یہ علوم کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ان ذرائع میں پاکیزگی ہوگی، صفائی ستھرائی ہوگی، تو جو چیز ان سے گزر کے ہمارے قلب کی طرف آ رہی ہے تو وہ بھی صاف ستھری ہوگی۔ اگر ہم ان ذرائع کو ہی گناہوں سے آلودہ کر لیں، اپنی نگاہوں کا خیال نہ رکھیں کہ کیا کیا دیکھ رہی ہیں، اسی طرح اپنے کانوں کا خیال نہ رکھیں کہ کیا کیا چیزیں سن رہی ہیں گناہ کی، اسی طرح دماغ میں سوچیں مختلف قسم کی گناہوں بھری آ رہی ہیں، تو پھر اب ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، ان زبانوں سے، اس دماغ سے جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، تو پھر وہ علم بھی صاف ستھرا، پاکیزہ، نکھرا ہوا وہ قلب کو کیسے ملے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ شاید میں ابھی عالم تو نہیں ہوں، میرا علم تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب بہت عالم بنوں گا تو پھر اس کے بعد عمل کی بھی بات ہوگی، لیکن کئی ایسی چیزیں کیا ہمیں نہیں پتہ؟ نماز کو قضا کر دینا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، کیا ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے؟ علم ہے۔ زکوٰۃ بر وقت پوری ادا نہ کرنا، جب اس کی شرائط اور اس کے سب چیزیں پوری ہو جائیں اب اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، کیا ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے؟ علم ہوتا ہے۔ کیا ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس کو دیکھنا گناہ ہے، اس کو سننا گناہ ہے؟ اس طرح کی چیزوں کے ہمیں کئی علم ہیں، لیکن اس کا اصل نور کیوں نہیں داخل ہوتا کہ جب آدمی اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا نہیں ہوتا یا اس طرح کی کوشش نہیں کرتا۔ سجاد صاحب، جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ایک مقولہ ہے بڑا مشہور ہے کہ آدمی دوسروں کے حوالے سے وہ بنتا ہے جج، اور اپنی ذات پہ بات ہوتی ہے تو پھر بنتا ہے وکیل۔ اپنی ذات، معذرت میں جج یا وکیل مطلب ایک سمجھانے کے لیے، جج کا مطلب فیصلہ کرنا، دوسرا سامنے آئے گا فیصلہ کریں گے ٹھک کر کے، اور بھئی یہ آپ نے غلط کیا، یہ یوں 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 یوں۔ اچھا، اپنے بارے میں تو وکالت شروع ہو جائے گی، صفائیاں یوں ہے، اس کی صفائی ہے، اس کی یوں صفائیاں دے رہے سو کرنے کا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے بالفرض کسی کوئی مولانا سے یا دینی وضاحت رکھنے والے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کسی عمل کے اندر کوتاہی ہو گئی۔ اب بظاہر اس طور پر بھی ہم اس بحث میں نہیں جا رہے کہ وہ عمل کوئی اس نے گناہ والا کیا ہے یا کوئی ادب و احترام یا اس سنت والا کوئی عمل اس نے ترک کیا ہے، لیکن لوگ اس کو لے کر لو بھی یہ داڑھی والے نے ایسا کر دیا، بس یہ مولانا یوں ہے، یہ فلاں یوں ہے۔ تو یہ جو گفتگو ہوتی ہے، کیا یہ علماء سے نفرت دلانے والی باتیں نہیں ہوتی؟ یہ بالکل علماء سے نفرت دلانے والی باتیں ہیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش اور منصوبہ ہے ان لوگوں کی طرف سے جو بے دین ہیں اور جو اسلام دشمن ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا تعلق دین سے ختم ہو جائے۔ اب لوگوں کا تعلق دین سے جوڑنے والے کون ہیں؟ وہ ہیں علماء، کیونکہ علماء ہی دین کا علم رکھتے ہیں اور یہی لوگوں کو دین سے جوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ دینداروں سے لوگوں کا تعلق ختم کیا جائے تاکہ لوگوں کو دین حاصل نہ ہو سکے۔ جب دین سے ان کا تعلق ختم کر دیا جائے گا تو پھر جو وہ بتانا چاہتے ہیں، جو وہ ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے ڈالنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے پھر طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ کبھی داڑھی والے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی مدرسوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی نصاب کی بات ہوتی ہے، کبھی نظام کی بات ہوتی ہے، اور بالخصوص ٹارگٹ کر کے مولوی، مولانا، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ بولے جاتے ہیں، لوگوں کو نفرت دلائی جاتی ہے، یہ تو ہیں ہی ایسے، یہ تو کرتے ہی ایسے ہیں۔
حالانکہ یہ جو دیندار لوگ ہیں، جو علماء ہیں، یہ دین سے تعلق جوڑنے والے ہیں، ان کی عزت کرنے کا ہمیں خود قرآن پاک حکم بھی دیتا ہے۔ خود جب قرآن نے فرما دیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں نہیں ہیں، تو خود گویا کہ قرآن نے جاننے والوں کا، علماء دین کا رتبہ بلند فرما دیا۔ فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء نے اپنی وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑے، انبیاء کی وراثت علم ہے، اور جس نے علم دین کو حاصل کر لیا اس نے انبیاء کی میراث کے بہت بڑے حصے کو پا لیا۔ ایک حدیث پاک کے آخر میں یہ ہے کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اب علماء کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا گویا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نائبین پر اعتراض کرنا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ جو دین اسلام کی محبت، جو دین اسلام کا تعلق لوگوں کا علماء کے ذریعے دین سے قائم ہے، وہ تعلق ختم ہو جائے اور لوگ علماء سے بدظن ہو کر دین سے بدظن ہو جائے۔ تو اس لیے وہ لوگ علماء کی توہین اور تحقیر والے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو مشہور کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آیا کہ 3 اشخاص کو ہلکا نہیں جانے گا مگر منافق۔ وہ 3 اشخاص کون سے ہیں؟ کہ جو اسلام میں بوڑھا ہوا، عالم دین اور عادل بادشاہ، ان کے حق کو منافق ہی ہلکا جانے گا۔ اب دیکھیں کہ علماء کو ہلکا کہنا یا ان کی توہین اور تحقیر کرنا، یہ گویا کہ حدیث پاک میں منافق کی علامت بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے فقہا نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو عالم دین کو اس کے علم کی وجہ سے برا بھلا کہتا ہے، علم دین کی وجہ سے برا بھلا کہتا ہے، فرمایا کہ وہ کافر و مرتد ہے۔ کیونکہ وہ عالم کو علم دین کی وجہ سے برا بھلا کہہ رہا ہے، تو وہ علم دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، علم کو ہی اسی کی توہین کر رہا ہے، علم کی توہین کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ یہی ہوتی ہے، یہ جو آپ نے بجا فرمایا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہوتا اصل اس کا دین کے مسئلے پر ہے، جو نقطہ اٹھایا جاتا ہے نا، نہیں جی مولانا نے پردے کا کہہ دیا، یہ مولانا کو کیا پتا اب یہ کیا، یہ مولانا کو کیا پتا ابھی عبادت کا جو کوئی معاملہ آئے گا، یعنی اعتراض وہ دینی حکم پر کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ڈائریکٹ کوئی نماز کو وہ کہہ دے، کوئی دین کے کسی اور حکم کے بارے میں کچھ کہہ دے تو پھر وہ مولانا کو یہ نام لے کر برا بھلا کہا جاتا ہے۔ جی یہی مقصود ہے کہ اب دین کو کیسے برا بھلا کہیں، دینداروں کو برا بھلا کہیں گے تو دین سے ہی تعلق، لوگ دین سے پیچھے ہو جائیں گے، اور علماء کی جب صحبت انہیں نہیں ملے گی، دیندار لوگوں کی صحبت نہیں ملے گی، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، عقیدے میں بھی اور عمل میں کمزوری آ جائے گی۔ اور علماء نے فرمایا کہ جو کسی دنیاوی رنجش کی وجہ سے کسی عالم کو برا کہتا ہے، یعنی علم دین کو برا نہیں کہتا، علم دین کی توقیر اور عظمت اس کے دل میں ہے، لیکن دنیاوی رنجش کی وجہ سے اس کو برا بھلا کہتا ہے، فرمایا کہ وہ بد باطن ہے، فاسق ہے۔ اور یہ بھی علماء نے فرمایا کہ جو علماء سے بلا وجہ حسد، بغض اور رنج رکھے تو اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ تو اب اس کے اوپر غور کر لینا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اپنی بات بات میں علماء کو نشانہ بناتے ہیں، تو وہ یہ سوچ لیں، غور کر لیں کہ وہ علم دین کو نشانہ بنا رہے ہیں تو بھی دائرہ اسلام سے نکل گئے، اور اگر کسی عالم کو دنیاوی رنجش کی وجہ سے نشانہ بنا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا پہنچائی۔ تو یہ ایذا پہنچانا بھی ہوا، یوں اس اعتبار سے بھی ناجائز و حرام ہوا، اور پھر بلا وجہ عالم سے بغض رکھنا، رنج رکھنا، ان سے ناراض رہنا اور یہ کہتے رہنا کہ جی انہوں نے یوں کر دیا، تو یہ بھی کفر کا اندیشہ ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مدرسہ کے ناظرین، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں بڑے سنجیدگی سے دیکھنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ
لطیفے علماء پہ بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں نہیں ہنسی کھیل ہے، مذاق۔ آپ نے ابھی حکم سنا، عالم کی بروجہ علم کوئی توہین کرتا ہے، یہ عمل اس کو کفر کے اندر مبتلا کر دے گا۔ بڑے احتیاط کا دامن وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے۔ یہ بات جمیل صاحب عجیب سی لگتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کسی ایک ڈاکٹر نے کوئی برا عمل کیا یا کچھ بھی کیا تو کیا مجھے یہ حق حاصل ہوگا کہ میں سارے ڈاکٹروں کو کہہ دوں یہ پکڑ؟ کسی خاندان کے کسی ایک فرد نے کچھ کیا تو میں کیا پوری برادری کے بارے میں یہ کہہ دوں گا؟ کسی وکالت کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے کسی نے کچھ کر دیا تو میں شعبہ وکالت کو لے لوں، میں اس کے اندر ججز کو لے لوں، میں اس کے اندر پروفیسر لے لوں، اگر کوئی یونیورسٹی کا معاملہ تو میں ان تمام کو لے لوں۔ یہ جب دنیا کا ایک مسلم اصول ہے، کسی ایک کی غلطی آپ سب پر نہیں ڈال سکتے اور سب کو ایک ہی وہ کہتے ہیں کہ اس لاٹھی سے جو ہے وہ سب کو ہانکنا، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب علم کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ یا کہیں کمزوری والا پہلو کسی مولانا سے ایسا صادر ہو جائے تو اس کو پھر ہر طرف اشتہار کیا جاتا ہے اور پورے علماء کے بارے میں ایسی بد کلامی کی جاتی ہے۔ ایسی سوچ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس میں ہم اپنے ہاتھ پہ ہی غور کریں تو ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ محاورہ بھی ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ بالکل۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی فرد نے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے، جیسے آپ نے مثالیں دی ہیں یونیورسٹی کی، ڈاکٹرز کی، وکلاء کی، پروفیسرز وغیرہ کی، یا اسی طرح صحافی حضرات ہو گئے، تو کسی بھی ایک شعبے سے تعلق رکھنے والے کسی فرد سے کوئی غلطی ہو گئی چھوٹی یا بڑی، تو ہم پورے شعبے کو نہیں یعنی الزام ڈال سکتے، ٹھیک ہے۔ اب معاملہ آتا ہے علم دین کا، تو علم دین کے حوالے سے چونکہ ابھی سجاد صاحب نے جو تفصیل بیان فرمائی، باقاعدہ ایک پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے ذریعے سے لوگوں کو علم دین سے دور کرنے کی ایک سازش کھیلی جا رہی ہے۔ اب اس میں ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہیں پڑھو، کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، حج پہ نہیں جاؤ، کیا فائدہ حج کرنے کا، روزے کیوں رکھتے ہو، روزے کی فرضیت کا انکار کر دیں۔ اس طرح کی مہم نہیں چلا سکتے، کیونکہ مسلمان کے دل میں ارکان اسلام کی اہمیت موجود ہے، الحمدللہ۔ تو کوئی بھی اس جملے کو کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، مسلمان اسی کو سمجھانا شروع ہو جائیں گے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی سمجھائے گا، دیکھا میں نماز تو فرض ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم سستی اور کاہلی کر جاتے ہیں، تو اب ڈائریکٹلی تو کسی بھی فرض کے حوالے سے انکار نہیں پھیلایا جا سکتا، بس یہ علماء دین میں سے کسی ایک کا معاملہ یا علم یا داڑھی رکھنے والے ہی سے کوئی ایسا معاملہ، تو اس پہ کیچڑ اچھال کر گویا کہ لوگوں کو دینی رستے سے روکنا، یہ تھوڑا سا ان لوگوں کو آسان لگتا ہے۔ اور شیطان بھی عالم سے لوگوں کو دور رکھنے کی پوری پلاننگ ہے شیطان کی، کہ شیطان بھی اس بات سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ کسی کو علم دین حاصل کرنے نہ دے، کیونکہ جب وہ خود علم دین حاصل کرے گا تو پھر وہ لوگوں کے لیے مینارہ نور ہو جائے گا، لوگوں کو روشنی فراہم کرے گا، لوگوں کو حق اور باطل کا فرق بتائے گا۔ تو شیطان کی یہ کوشش ہے کہ علم دین حاصل نہ کرنے دیا جائے، اور اس لیے تو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا نا، 1000 عابد پر آپ بیان کرتے ہیں، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک سمجھدار عالم دین وہ شیطان کے مقابلے کرنے میں 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پہ سخت ہوتا ہے۔ بالکل، کیونکہ عبادت گزار کو اس کی عبادت میں ریاکاری، مختلف چیزوں میں شیطان، چونکہ علم دین جب کسی کو حاصل نہیں ہوگا تو وہ عبادت تو کر رہا ہے، اس عبادت کو بچانا کیسے ہے یا اس عبادت کو کرنا کیسے ہے، تو یہ علم ہی کے ذریعے پتہ چلے گا کہ اللہ کی پسندیدہ عبادت کون ہے۔ تو اب شیطان کے ہیلے بہانے سازشوں کو ایک عالم اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ جب ایک عابد جو ہوتا ہے نا، وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کی عبادت کا تعلق اس کا اپنے آپ سے ہے، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے چلا گیا، لیکن عالم کا اس علم اور اس کی جو یہ علم والی عبادت ہے اس کا تعلق صرف اپنے آپ سے نہیں ہے، وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو اور معاشرے کے اندر جو بد عقیدگیاں پھیل رہی ہوتی ہیں، طرح طرح کے فتنے آ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو علماء سے متعلق ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں،
وہ الحمدللہ ان فتنوں سے بچ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں سجاد صاحب آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل، عالم جانتا ہے اور عالم محسوس کر لیتا ہے اپنے علم کی برکت سے کہ سامنے والا جو بات بیان کر رہا ہے یہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا اس کے کہنا پیچھے چاہتا اب ہے، کیا ہے. اس کا محرک کیا ہے پیچھے. تو جب عالم جو ہے، علم رکھنے والا جو ہے، یا دین کا مبلغ جو ہے، جو امر بالمعروف کرنے والا ہے، تو وہ تو کھل کر اس برائی کی مذمت بیان کرے گا. ٹھیک ہے. اب وہ بے نمازی کی مذمت بیان کرے گا، شرابی کی مذمت بیان کرے گا، جواری کی مذمت بیان کرے گا. اب جو ان سے وابستہ ہیں بلکہ ایک پورا کاروبار چلا رہے ہیں، تو وہ کب چاہیں گے کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ ختم ہو جائے؟ تو وہ پھر اس اپنے شیطانی عمل کو جاری رکھنے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ بیان کرنے والے کو ہی بدنام کر دیا جائے. تو یوں گویا کہ وہ امر بالمعروف یعنی جو نیکی کا حکم کرنے والا مبلغ ہوتا ہے، جو علم دین پھیلانے والا مصلح اور عالم دین ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر جھوٹا الزام لگانے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. تو جھوٹے الزامات کے ذریعے ان کی باتوں کو آگے پیچھے کر کے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل تو نیٹ کا دور ہے، بڑے متقی پرہیزگار علماء کے ساتھ ایسی ایسی تصویروں کو چسپاں کر دیا جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ یہ کہ اچھا اس کا یہ کردار ہے. حالانکہ آج کل تو ہر آدمی جانتا ہے کہ ایڈیٹنگ کتنی آسانی سے ہو سکتی ہے. کہیں کے لیے تصویر، کہیں کا لیا ہوا منظر کہاں سے لیا، کہاں اٹیچ کر دیا. ایک تو یہ ہے، اور اس کو کئی سمجھدار لوگ اس کو دیکھتے ہی ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ایسے شیطان کے چیلوں کی یہ سازش ہے کہ جو یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ان کی دینی گفتگو کو پس منظر اور ادھر ادھر سے ہٹا ہٹو کر اس کے اندر سے کچھ ایسی چیز نکال لیں گے. ہوگی وہ دین کی گفتگو کر رہے ہوں گے اور وہ پوری سیاق و سباق کے ساتھ وہ گفتگو کی گئی ہوگی، لیکن اس میں سے کچھ ایسی اپنی مطلب کی چیز نکالی اور اس کو لوگوں کے سامنے چھوڑ دی تاکہ لوگ اس سے جو ہے وہ بزن ہو، اس کی تعلیم سے بزن ہو. تو مدنی چینل کے ناظرین ہوشیار رہنا چاہیے. مال کے حفاظت کے لیے بھی بڑے اہتمام کیے جاتے ہیں. بینک بھی وہ اہتمام کرتے ہیں جس کے بارے میں ہوتا ہے کہ بھائی دیوالیہ نہیں ہوتا، اس کا ریکارڈ اچھا ہے، بینک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. اپنے مال کو وہاں محفوظ کرنے کے لیے جب ہم کرتے ہیں تو اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اس کی حفاظت کے لیے اور اپنے عمل کو درست اور برقرار رکھنے کے لیے پھر بھی ہمیں ایسوں کی صحبت ضروری ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہی مشن ہے، دعوت اسلامی کا یہ پیغام ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، ان کے عقیدے، ان کے ایمان کی اصلاح، عقائد کی اصلاح، ایمان پر استقامت، اعمال کی اصلاح. یہ پیغام الحمدللہ ہمارے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ وہ اس چیز کو عام فرماتے ہیں، اور یہی مبلغین کو، ان کے چاہنے والے، ان کے مریدین، ان کے طالبین اور ہر محبت کرنے والے اور ہر عاشق کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ بھی علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت ان کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط رکھیے، مربوط رکھیے. انشاءاللہ ایسی باطل قوتوں کا مقابلہ بھی ہوتا رہے گا اور شیطان کے خلاف جو ہے وہ جنگ بھی جاری رہے گی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام علم کی باتیں وہ ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ آئندہ بدھ کو پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ اسی وقت پر مدنی چینل کی اسکرین پر آپ سلسلہ علم کی باتیں ملاحظہ کریں گے. تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں. اللہ نیکی کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.